أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي
جزاک اللہ۔ 30 رمضان المبارک نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن پیغام رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان فرید رئیس۔ میرے ساتھ موجود رہتی ہیں نبیہہ اعجاز، میری کو ہوسٹ، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پہ آج ہمیں وہ جوائن نہ کر سکی۔ اس ٹرانسمیشن کو آگے لے کے چلیں گے، اور سب سے پہلے ابتدا میں قاری ذکر اللہ کیفی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ تلاوت کلام پاک کے ساتھ، جیسے آپ نے یکم رمضان المبارک سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، اور روزانہ ہی کی بنیاد کے اوپر آپ اللہ کے اس خوبصورت کلام کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، تو یہی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے کلام سے کسی چیز کا آغاز ہو تو اللہ اس میں برکت خود بخود ڈال دیتا ہے۔ سورہ رحمان کی آپ نے تلاوت فرمائی، انداز بتائیے گا کہ یہ انداز، یہ قرأت کس کا تھا؟ جی، یہ ترتیل کا انداز ہے اور مصری انداز شیخ باسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، چونکہ میں یکم رمضان سے ہی ہم آپ سے اس بارے میں پوچھتے رہے ہیں، اور کافی حد تک ہمیں بھی اندازہ ہو گیا کہ جس انداز سے آپ تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے کہ ابتدا کے اندر جب آپ اس ماہ مبارک میں آتے ہیں، اس سے شناسائی حاصل کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ، کیونکہ آج جو ہے وہ 30 رمضان المبارک ہے، 30ویں روزے کی سحری ہم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی بخیر و عافیت یہ ماہ مبارک ہم سے جدا ہو جائے گا۔ بہت ہی رنجیدہ دل کے ساتھ، بہت ہی دل پر ایک بوجھ کے ساتھ ہم اس ماہ مبارک کو رخصت کریں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ جب آئندہ سال بھی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہ زندگی، صحت، تندرستی عطا کرے کہ ہم اس ماہ مبارک کی فضیلت کو سمیٹ سکیں، تو یقینی طور کے اوپر یہ پورا مہینہ ہم آپ کے ساتھ رہے۔ جس موضوع کے اوپر آج ہم گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، گو کہ یہ نہیں ہم کہیں گے کہ یہ کوئی ایسا غیر اہم موضوع ہے جس کو ہم نے 30 رمضان المبارک پہ گفتگو کرنے کے لیے اس کو چنا، بلکہ تمام ہی موضوعات ہمارے لیے اتنے ہی اہم رہے ہیں، اور آج کا یہ موضوع بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بس فرق اتنا رہا کہ یکم رمضان سے لے کے آج 30ویں روزے تک ہم نے تمام موضوعات کو جو ہے وہ ہر ایک دن کے حساب سے اس کو تقسیم کیا، لیکن جی ہاں بالکل اس کو ہم نے تقسیم بھی کیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو کرنے کی ہم نے سعادت بھی حاصل کی۔ تو اس چیز کو ہم لے کے چلیں گے۔ جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ حقوق ازواج کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ جو ازواج کے حقوق ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ جوڑے میں پیدا کیا مرد و عورت کو، اور یہ کہا جاتا ہے کہ میاں اور بیوی اس گاڑی کے دو پہیے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ جب چلیں تو زندگی بہت حسین ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کی ذمہ داری دونوں کا ہی فرض ہے، اگر ایک کا حق ہے دوسرے کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کو اس طرح سے لے لیں کہ شوہر کی اگر ذمہ داری ہے بیوی کی جو ہے وہ تمام حقوق کو پورا کرنا، تو اسی طریقے سے بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے حقوق بھی پورا کرے۔ ون وے ٹریفک کہیں پہ بھی نہیں ہوتی ہے، اور جب اس رشتے کو ہم اس خوبصورتی کے ساتھ آگے لے کر چلتے ہیں تو زندگی بہت ہی حسین ہو جاتی ہے، بہت ہی خوبصورت ہو جاتی ہے، کیونکہ معاشرے کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ اس نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، آپ سلسلہ ازواج میں منسلک ہو جاتے ہیں، تو یقینی طور کے اوپر آپ اپنی زندگی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے ازواج کے حوالے سے، اس حوالے سے کیا کچھ بیان فرمایا ہے، اسلامی نقطہ نگاہ سے، ہمارے دین کے نقطہ نگاہ سے اس پر کیا چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس کے اوپر ہم آج اب گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں مہمانوں کا تعارف کراؤں اور اس بہت ہی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے جائیں، ہمارا آج کا جو سوال ہے وہ اسکرین پر ہم فلیش کریں گے کہ جو سوال ہم آپ سے روزانہ پوچھتے ہیں، اور ہماری گفتگو کے اندر اس سوال کا جواب بھی موجود ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا سوال یہ کہ حضرت فریہ بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہا کا مشہور صحابی ابو سعید الخدری سے کیا رشتہ تھا؟ یہ بڑا اہم سوال بھی ہے اس حوالے سے بھی جناب، کیونکہ ہم ایسے کہتے ہیں آپ گوگل میں تلاش کر لیجئے، لیکن وہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہر چیز کا جواب گوگل سے نہیں ہوتا۔ صاحب علم کے ساتھ بیٹھ جانا، اس سے چند منٹ کی گفتگو، چند گھنٹوں کی گفتگو جو ہے وہ آپ کو بہت ساری جو کتب ہیں ان کے مطالعے سے کئی گنا زیادہ معلومات بھی فراہم کرتی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کتب بینی سے دور ہو جائیں، آپ مطالعہ کرنا چھوڑ دیں۔ مطالعہ بہت ضروری ہے، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ ایک عالم کے ساتھ، ایک صاحب علم کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے علم میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ یہی کوشش رہی ہے نیو ٹیلی ویژن کی پیغام رمضان کے ذریعے، اپنے اس ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ تک ہم اپنے ان علماء کرام، ان اسکالرز، ان صاحب علم شخصیات
کے ساتھ گفتگو کر کے ہم یہ تمام چیزیں آپ تک پہنچاتے رہے ہیں، اور آج کے دن بھی یہ بات اور یہی چیزیں ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ تو اس پر گفتگو کرنے سے پہلے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ اور بالآخر ہم اختتام تک پہنچ گئے ہیں 30ویں روزے تک، تو 30 رمضان المبارک کے حوالے سے ہم آج کی یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو بڑا اچھا ساتھ رہا، بڑا اچھا آپ کے ساتھ تمام چیزیں رہی ہیں، اور آج کا موضوع بھی بہت اہم ہے، تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ہر دل عزیز، ہمارے دوست ہر سال ماہ رمضان کے اندر ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں، حافظ محمد عاصم صاحب، السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کا۔ میرے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد حسنین صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محمد نوید قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کی طرف ہم جائیں، اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بابرکت کلام سے ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، تو اپنی اس ٹرانسمیشن کو مزید معطر بنانے کے لیے، مزید گلائے عقیدت پیش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ بھی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ہدیہ پیش کریں گے، بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تو اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ حافظ محمد عاصم صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ عقیدت، نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے، جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، اور درد رومی ملے نعت خالد لکھے، اور انداز احمد رضا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پر جانے سے پہلے حافظ محمد عاصم نے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا، اور جس طریقے سے ہم نے اپنے آغاز میں بتایا کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ازواج کے حقوق ہیں، کیا حقوق ہیں، کس طریقے سے اس زندگی کو کس طریقے سے آگے لے کے چلا جا سکتا ہے، اور دونوں کے مابین کیا انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن چیزوں کو سمجھنا چاہیے، آج اسی کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ شاہ صاحب، بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں سکون ہے تو آپ دنیا کی ہر چیز مسخر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں وہ سکون ہی نہیں ہے تو آپ پھر باہر بھی کچھ نہیں کر سکتے، باہر کی
کوئی کامیابی آپ سمیٹ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے یہ جو ازواجی زندگی ہے، یہ جو حقوق ہیں، سمجھا شاید یہی جاتا ہے کہ بیوی کے ہی حقوق ہے اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بس وہ پورا ہی کرتا رہے اور زندگی بھر پورا کرتے کرتے ہی جو ہے وہ جہان فانی سے کوچ کر جائے۔ تو ذرا بتائیے گا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر کے اوپر کیا حقوق رکھے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ آپ نے یہ جو بھی انٹرو میں باتیں ارشاد فرمائی نا، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یقیناً یہ جو خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ انسانی معاشروں کی تشکیل کے لیے جو گھر ہیں یہ ابتدائی یونٹ ہیں، یہ پرائمری یونٹ ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ خاوند بیوی کا جو رشتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اندازہ لگائیں اس سے اور کیا بڑی اس کی اہمیت ہوگی۔ اللہ اس رشتے کو، اس نعمت کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے، اپنی توحید اور اپنی وحدانیت، الوہیت اور ربوبیت اور حاکمیت کی نشانیوں میں سے بیان کر رہا ہے کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی کیونکہ ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بی بی حوا کو پیدا کیا، اور چونکہ ہمارے جد امجد ہیں، اماں حوا ہماری جو ہیں وہ بابا آدم ہمارے بالکل جسے کہہ لیں کہ ہمارے جد امجد میں سے ہیں، تمام بقائے انسانی اور نسل انسانی ادھر سے ہی چل رہی ہے۔ یقیناً وہ ابو البشر ہیں، وہ ام البشر ہیں، دونوں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو بلا شبہ میں بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خامد اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور آگے فرمایا اس رشتے کا سب سے بڑا ثمر اور اس کا پھل اور اس کا فائدہ وہ کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ خامد جو ہیں انہیں اپنی بیویوں کے پاس جا کر، اپنے گھروں میں جا کر، اپنے اہل خانہ کے پاس جا کر انہیں دل کا سکون ملے۔ وہ سارا دن کے تھکے ماندے ہارے ہوئے جب اپنی بیوی کے پاس جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو بہترین بیوی ہوتی ہے، خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، یہ دنیا کا سب سے بہترین خزانہ ہے، اللہ کی سب سے دنیاوی اعتبار سے بہترین اور اعلیٰ ترین نعمت وہ نیک بیوی۔ اور نیک بیوی کون ہوتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں ان امرہا اطاعتہ، خامد حکم دے وہ اس کی اطاعت کرے، اللہ وَإِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ، جب اس کو طرف دیکھے وہ اپنی اداؤں سے، اپنے انداز سے، اپنے اسلوب سے، اپنی وضاقتہ سے، اپنے طور طریقے سے اپنے خامد کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے، اس کو خوش کر دے۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا، اور جب کبھی کام کاج کے لیے گھر سے باہر جائے یا ملک سے باہر جائے یا شہر سے باہر جائے، اللہ میں قربان جو فرمایا نَصَحَتْهُ، اس کی خیر خواہ ثابت ہو، کس چیز میں؟ فی نفسہا، اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنی عزت ناموس کے تحفظ کے اعتبار سے، وفی مال ہی، اس کے مال اس کی دولت کو سنبھالنے کے اعتبار سے، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں واہل ہی، جو اولاد ہی، اس کی جو اولاد وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کی حفاظت میں وہ اپنے خامد کی خیر خواہ وفادار ثابت ہو۔ تو یقیناً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ فرماتے ہیں بیویاں اس لیے ہوتی ہیں کہ تمہیں وہاں سے سکون ملے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے اس رشتے کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، ایک مودت، ایک رحمت۔ مودت عربی میں اس محبت کو کہتے ہیں، عربی زبان کی بڑی فصاحت و بلاغت ہے۔ محبت کا جو رشتہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے 14 الفاظ میں بیان کیا ہے۔ عربی زبان میں قرآن و حدیث میں 14 الفاظ کے ساتھ محبت، الفت، تعلق، پیار کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں جو لفظ مودت ہے اس کے اندر وہ محبت ہوتی ہے جس کے اندر رازداری ہوتی ہے، سبحان اللہ، جس کے اندر انتہا درجے کی خیر خواہی ہوتی ہے، چونکہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ فرماتے ہیں بیویاں تمہارا پردہ، تمہارا لباس، تم اپنے بیویوں کے لباس ہو۔ یعنی خامد اور بیوی کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ رازداری کی باتیں باہر جا کے نشر نہ کریں، نہ سہیلیوں میں بیٹھ کر، نہ ماں کے پاس، نہ بہنوں کے پاس۔ بعض ایسے معاملات ہیں اسی طرح اس کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس جا کر اس کو نشر کرتا پھرے۔ نبی نے فرمایا کہ شر الناس ان من شر الناس، دنیا کا بدترین انسان وہ انسان ہے،
اور وہ عورت ہے کہ جو آپس میں دوسرے سے ملتے ہیں خاوند بیوی کی حیثیت سے، ثم ینشر اسرارہا، پھر ثم ینشر سرہا، پھر اس کی جو پوشیدہ چیزیں ہیں، جو ان کی خفیہ باتیں ہیں، رازداری کی باتیں، پھر انہیں نشر کرتا ہے پھر، جیسے آج کل بیماری لگی ہے نیٹ کے اوپر، خود اپنے خامد اپنی بیوی کی اور بیویاں اپنے خامدوں کی یہ چیزیں نشر کر رہی بڑے فخر کے ساتھ. یہ تو اللہ رسول کی بغاوت کا نام ہے، اور یقیناً یہ اللہ رسول کے بتاوے جو اصول ہیں گھریلو زندگی کے لیے اس کے منافی چیزیں. تو فرمایا وَرَحْمَةً، اور اس رشتے کے اندر اللہ نے رحمت رکھی ہوئی ہے. رحمت کیا ہے؟ اخلاق اچھا، میٹھی زبان. شوہر کا فرد ہے گھر میں آئے تو اس کی آنکھیں جہاں بیوی کو دیکھ کے ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس کا رویہ بھی ایسا ہو کہ بیوی کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین اخلاق والا، اپنے بچوں کے لیے بہترین اخلاق والا. اور فرمایا وانا خیرکم لأہلی، اپنا نمونہ پیش کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ. آقا فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین اخلاق والا، میٹھی زبان والا، مجھ سے بڑھ کر بہترین شوہر چشم فلک نے نہیں دیکھا. شاہ صاحب آپ نے جو بات کی ہے بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو بیان کر دیا کہ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر آئے تو وہ اس کے لیے کرے، اور اسی طریقے سے شوہر کی ذمہ داری بھی ہے وہ کرے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے ایک اور چیز شاہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں جب یہ بات کر دی جاتی ہے، جہاں ifs and buts آ جاتے ہیں، جہاں اگر اور مگر آ جاتے ہیں، جہاں توجیحات آ جاتی ہیں، جہاں ریفرنسز آ جاتے ہیں کہ میں شوہر کے لیے سارا دن میں بچے کے ساتھ کام کرتی رہی ہوں، سارا دن میں گھر سنبھالتی رہی ہوں، اب میں روٹی بھی گرم پکا کے دوں، اب میں تمہارے موزے بھی جو ہے وہ صحیح کروں، میں تمہارے کپڑے بھی صحیح کر کے رکھوں، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا، یہ سب کچھ تم خود کر لو کیونکہ میں تو پہلے ہی تمہارا یہ گھر دیکھ رہی ہوں. تو یہ جو اگر مگر ifs buts یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مودت یا الفت یا پیار بڑھے گا یا پھر اس سے جو ہے وہ اختلاف بڑھے گا؟ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. مودت اور رحمت کے جو اللہ نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، اگر بحیثیت مسلمان اللہ کے سچے غلام ہمیں سمجھ آ جائیں تو یہاں اگر مگر والی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ طریقے عاشقی، چاہیے اس میں بے خودی، ہے یہ طریقے عاشقی، چاہیے اس میں بے خودی، اس میں چنی چنا کہاں، اگر مگر کہاں. واہ بہت خوب. اللہ رسول کی بات آ جائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جو ان کے حقوق ہیں اسی طرح ان کے فرائض بھی ہیں. آپ نے بڑی پیاری بات کی، جو بیوی کے فرائض ہیں وہ خامد کے حقوق ہیں، جو خامد کے فرائض ہیں وہ بیوی کے حقوق ہیں. ان دونوں کو اگر اپنے فرائض یاد ہوں تو خود بخود یہ حقوق ادھر سے مل جائیں گے. میں آپ کی اس بات کو، آپ نے جو بات کی ہے نا، میں ڈاکٹر صاحب کی طرف اسی بات کو لے جانا چاہ رہا تھا کہ آپ کی اس ابتدائیے کو، اس چیز کو، کہ ڈاکٹر صاحب بات حقوق اور فرائض کی ہیں، لیکن دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہیں، ڈیمانڈنگ چونکہ کیے جاتی ہے بہت ساری چیزیں. بیوی یہ کہتی ہے کہ سب کچھ کرنا میرے شوہر کا کام ہے، میری ذمہ داری اتنی نہیں ہے، میں تو بس تھوڑی بہت اگر ذمہ داری پوری کر دوں تو یہ بہت ہے. لیکن توقعات، ایکسپیکٹیشن شوہر سے زیادہ رکھی جاتی ہیں. تو کیا ایسے میں گاڑی کے پہیے اور گاڑی ایسے میں چل سکتی ہے؟ الحمدللہ حمدن کثیر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے، اور اسلام نے عائلی زندگی کو ایک کلیدی اور بنیادی حیثیت دی ہے. میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اس بات پہ زور دوں گا کہ ایک نوجوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں کہ وہ کس طرح کی بیوی کا انتخاب کرے، اس کے بارے میں مکمل ہدایات ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو عملی زندگی گزارنے کے لیے جن عملی ہدایات کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں سے ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں. آج کا موضوع حقوق العباد کے متعلق ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان کو کہ جب تم شادی کرنے لگو، نکاح کرنے لگو، تو سب سے پہلے عورت کی خوبصورتی دیکھو، وہ خوبصورت ہے، اس کا نسب دیکھو، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کا مال دیکھو. یہ تینوں چیزیں فطرتی ہیں، اور دین اسلام ایک فطرت کا دین ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کا پہلے ذکر کیا، پھر فرمایا چوتھی اس میں دینداری دیکھو. اور جس نے چوتھی کو باقی تین پر ترجیح دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائی. چوائس ہم نے کس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے. جس طرح حضرت فرما رہے تھے نا کہ وہ ہمارا لباس ہے اور ہم ان کا لباس ہے، بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ آج افراتفری کا شکار ہے. اگر ایک مرد اپنے حقوق پورے نہیں کر رہا تو ایک بیوی بھی اپنے فرائض پوری نہیں کر رہی. ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا.
جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہیں، جو پہلا نکاح ہے وہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آیا۔ حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام خود بھیجا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی عورت نکاح کا پیغام بھیجے تو ہم اسے کس نظروں سے دیکھتے ہیں، اس کی حیثیت کو کس طرح برداشت کرتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کو قبول کیا، نکاح میں آئی۔ نکاح کے آنے کے بعد ظاہر بات ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا وجاہت تھی، ایک منصب تھا، مال و دولت میں اللہ نے انہیں بڑی فضیلت دی ہوئی تھی۔ شادی کرنے کے بعد کیا کہا اللہ کے رسول کو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سارا مال آپ کو دیتی ہوں۔ ہے کوئی ایسی جرت؟ ایسا اخلاق ہے کسی کا؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے نیچے آئے نا تو یوزمبلو مجھے کمبل اوڑھ، تو پریشانی تھی، ظاہر بات ہے وہی کا پہلا دور تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر سونے کے بعد جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیوی ہونے کے ناطے جو تسلی دی ہیں جن الفاظ میں، وہ بڑی ہی قدر و منزلت رکھتی ہیں۔ آپ نے کہا اے محمد اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے کیونکہ آپ مہمان نواز ہیں، آپ کنبہ پرور ہیں، آپ دسترخوان کو وسیع کرتے ہیں، آپ غیروں کے ساتھ جڑتے ہیں، آپ مہمان نوازیوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی قدر و منزلت رکھتے ہیں، دل جوئی کی، ہمت بڑھائی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں میں سارا دن انتظار کرتی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں شعر کہتی تھی، اور یہ تعلق ہیں، فیملی تعلق۔ مجھے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی بات پہ ناراض ہو کے اپنے والد جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے گی، اور حضرت علی بھی ننگے پاؤں پیچھے بھاگتے گئے، تو حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر تھا، تو پیچھے سے حضرت سیدنا علی بھاگے آئے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں تھا کہ میں آج اللہ کے رسول سے کہوں گا۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا نا، تو اپنی بیٹی کو کس آداب معاشرت سے امت کو سکھایا، کہا فاطمہ دیکھو علی تم سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ تمہارے بغیر رہ نہیں سکا اور تمہیں لینے کے لیے آ گیا۔ حضرت علی تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول سے میں نے یہ باتیں سنی میرا سارا غصہ ہی ختم ہو گیا، اور میں فاطمہ کو لے کے گھر چلا گیا۔ اس کے بعد میں فاطمہ سے کبھی ناراض نہیں ہوا۔ اگر آج ایک شوہر اپنی بیوی کو حقوق نہیں دے رہا نا، تو بیوی بھی اس کو حق نہیں دے رہی۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابتدا کہاں سے ہو ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے۔ قربانی تو مرد کو دینی پڑے گی۔ یہ ایک بڑا ایسا سوال ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ پہلے ابتدا کہاں سے کی جائے، کون کرے، کیونکہ پیچھے ہٹنے کو تو کوئی تیار نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے یہ میرا رائٹ ہے، وہ کہتی ہے میرا رائٹ ہے، تو پہلے آغاز کون کرے؟ گھر کا حاکم مرد ہے، مرد کو پہلے قربانی دینی پڑے گی، مرد کو سمجھانا پڑے گا، کیونکہ گھر کا حاکم ہے اور حاکم کی ذمہ داری ہوتی وہ ہے۔ قرآن کریم نے جہاں عباد الرحمن کی صفات کو بیان کیا تو وہاں عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میری اولاد کو اور میری بیوی کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، آپ ایک بہت بڑی آئیکن بزنس پرسنالٹی تھی، انٹرپرینور تھی۔ مجھے بتائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال گزارے ان کے ساتھ، مجھے ایک مرتبہ بتا دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ خدیجہ تم تجارت چھوڑ دو، تم اپنے معاملات چھوڑ دو۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت ابراہیم کے علاوہ باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہیں۔ کیا ہم اتنی آزادی آج اپنی اہلیہ کو دیتے ہیں؟ کیا ہم اس کی اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو نکھارنے میں ان کے مد و معاون ثابت ہوتے ہیں کہ ان کو سنب کرنے کے لیے مد و معاون ثابت ہوتے ہیں؟ اور بیوی کو بھی دیکھنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ایسی بیوی ملی جو اس کی غیر موجودگی میں اس کی مال اور اس کی اولاد کی ضامن ہو، اسے دنیا اور آخرت کی خیر عطا کی۔ سبحان اللہ، اور بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر اس میں کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اس گفتگو کو اتنی اہم اور اتنی اچھی گفتگو ہے کہ اس کے اندر وقت گزرنے کا بالکل بھی پتہ نہیں چل رہا۔ اس پر مزید بھی بات کریں گے، چونکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے لینی تھی۔ ایک بریک ہم لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئیں گے۔ بلکہ چلیں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم ابھی لے سکتے ہیں، وقت ہمارے پاس ہے۔ تو ہمارے ساتھ بات اس کلام کو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب محمد نوید قادری صاحب۔ قادری صاحب کیا کلام ہمیں سنا رہے ہیں؟ حضرت حفیظ طیب علیہ رحمہ کا خوبصورت کلام ہے۔ خواب ہی میں رخ پر نور دکھاتے
جاتے خواب ہی میں رخ پر نور دکھاتے جاتے تیرگی میرے مقدر کی مٹاتے جاتے اس خنک شہر کو جاتی ہوئی نرم ہوا اس شہر خنک کو جاتی ہوئی نرم ہوا ساتھ لے جا میرے جذبات بھی جاتے جاتے ساتھ لے جا میرے جذبات بھی جاتے جاتے کاش طیبہ میں سکونت کا شرف مل جاتا کاش طیبہ 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 کاش طیبہ میں سکونت کا شرف مل جاتا پھر دیکھتے روضائے سرکار کو آتے جاتے دیکھتے روضائے سرکار کو آتے جاتے ان کے دربار سے آتا جو بلاوا تائب ان کے دربار سے آتا جو بلاوا تائب تان پر تان درودوں کی اڑاتے جاتے تان پر تان درودوں کی اڑاتے جاتے